زیر قدم ہے عرش معلا، زیر قدم ہے عرش معلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے ذمے ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق والدین کے ذمے ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، جس کا معنی اچھا ہو، جو اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو، اور اس نام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس نام کو بدل دیا کرتے تھے جس کا معنی اچھا نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حرب کے معنی جنگ کے ہیں، آپ اس کا نام حرب نہ رکھو بلکہ حسن رکھو۔ اسی طرح ایک عورت کا نام جب آپ نے سنا کہ اس کا نام عاصیہ ہے، عین الف صاد یا ہا، تو آپ نے فرمایا لا انت جمیلہ، کہ نہیں، تمہارا نام عاصیہ نہیں، تمہارا نام جمیلہ ہے، کیونکہ عاصیہ کے معنی ہے گنہگار۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اچھا نام رکھنا چاہیے جس کا معنی اچھا ہو، کیونکہ نام کا اثر بچے کی ذات پر پڑتا ہے۔ ہم اچھا نام نہیں رکھتے اور پھر پریشان رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری فرما برداری نہیں کرتی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ میرا نوجوان بیٹا ہے، میری بات نہیں مانتا، ہمارے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المؤمنین، جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے ذمے ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمے ہیں۔ اب میرے 3 حقوق ہیں جو انہوں نے ادا نہیں کیے۔ پہلا حق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نکاح کیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نکاح کیا یا نہیں کیا، یا انہوں نے وہ نکاح اس لیے کیا ہے کہ میری اولاد کو اچھی ماں ملے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے میرا اچھا نام نہیں رکھا۔ آپ پوچھئے میرا نام کیا رکھا ہے؟ میرا نام جعل ہے، جیم عین لام، جس کے معنی ہے نالی کا کیڑا۔ اور میرا تیسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے میری دینی تربیت نہیں کی، مجھے قرآن کریم نہیں سکھایا۔ جب انہوں نے میرے 3 حقوق ادا نہیں کیے تو کیا مجھ سے حقوق کی ادائیگی کی توقع رکھتے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس بچے کو لے کر چلے جائیے اور پہلے ان کے حقوق ادا کیجیے، اس کے بعد ان سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کیجیے۔ تو آپ وہ نام رکھیں جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کو وہ نام پسند ہے جس میں عبد لگا ہوا ہو۔ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، ان سب کے شروع میں عبد لگا کر کے اپنا نام رکھیے، اپنی اولاد کا نام رکھیے، یا وہ نام رکھیے جو انبیاء کے نام ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، محمد رکھیے، احمد نام رکھیے، یا پھر صحابہ کرام کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھیے، نیک اور متقی اور ولی لوگوں کے نام رکھیے، یا پھر وہ نام رکھیے جن کے معنی اچھے ہوں، جن میں سے ہم چند نام آپ کو بتاتے ہیں۔ حمزہ، یہ صحابی کا نام بھی ہے جس کے معنی ہے شیر، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بھی ہے، بہت اچھا نام ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ سکتے ہیں، بہت پیارا نام۔ اسی طرح آپ رقیب نام رکھیے جس کے معنی ہے نگراں، نگہبان، محافظ، آپ یہ نام رکھیے، اچھا نام ہے، اچھا معنی ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے شکیب جس کے معنی ہے تحمل، برداشت، صبر کرنا، یہ بہت اچھا نام ہے۔ آپ اپنے بچے کا نام، اپنے بیٹے کا نام یہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک خوبصورت نام عائد ہے جس کے معنی ہے پلٹ کر آنے والا، لوٹ کر آنے والا، آپ یہ اپنے بیٹے کا نام رکھیے۔ اسی طرح ہم آپ کو ایسے ہزاروں نام بتائیں گے، آپ ان میں سے کسی بھی ایک نام کا انتخاب کر کے اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، یا کسی اپنی ایک بچی کا نام رکھ سکتے ہیں۔ خوبصورت خوبصورت نام آپ کو ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اولاد کے صحیح نام رکھنے کی توفیق